الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا جد له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومأواه مرجعنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عز وجل فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتركن الجحيم ثم لتركنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله ألهاكم التكاثر ألهاكم غفلت میں ڈالے رکھا تم کو التکاثر ایک دوسرے سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی ہوس نے حتی زرتم المقابر حتی یہاں تک کہ زرتم جا دیکھی تم نے المقابر قبریں کلا سوف تعلمون کلا خبردار سوف عن قریب تعلمون معلوم ہو جائے گا تمہیں ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا پھر سن لو سوف عن قریب تعلمون معلوم ہو جائے گا تمہیں
کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا دیکھو، لو تعلمون اگر معلوم ہوتا تمہیں، علم الیقین یعنی یقینی علم کی حیثیت سے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ جان لو تم ضرور دیکھو گے، الجحیم جہنم کو، ثم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ثم پھر لَتَرَوُنَّهَا تم ضرور دیکھو گے اسے، عَيْنَ الْيَقِينِ یقین کی آنکھ سے، ثم لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ثم پھر لَتُسْأَلُنَّ ضرور پوچھے جاؤ گے تم، یومئذ اس دن، عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ اس سورت کا نام سورت التکاثر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو آگاہ کیا ہے، اطلاع بخشی ہے، اور بات کو شروع فرمایا وہ ہے الہاکم التکاثر۔ الہاکم غفلت میں ڈالے رکھا تم کو، التکاثر ایک دوسرے سے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کی ہوس۔ جب انسان دنیا میں آیا بے سہارا تھا، اس کا سہارا نہیں تھا، چلنا بھی اس کو نہیں آتا تھا، بات کرنا بھی اس کو نہ آتی تھی۔ اللہ نے اس کے لیے اس کی ماں کی گود کو سہارا بنایا، پھر آہستہ آہستہ جیسے وقت گزرتا گیا کچھ یہ بھی بڑھتا گیا، پھر آہستہ آہستہ چلنے پھرنے لگا، پھر ماننے نہ ماننے کی عادتیں اس پر اٹھ کھڑی ہوئی، پھر کچھ عرصے بعد سلجھ گیا، بات اس کو سمجھ آنے لگی، پھر کچھ بڑا ہوا، کھیل کود میں مصروف ہو گیا، پڑھنے لگا، کبھی اسکول میں بھیجے، کبھی مدرسے میں، کبھی مسجد میں، کچھ تھوڑا سا اس سے بھی بڑا ہوا، پھر ہر وقت اپنا ہی شیشے میں دیکھنے لگا، میرے جیسا کون ہے۔ پھر جب اس نے دیکھا، دنیا دیکھا داکھی ایک دوسرے کو کمائی میں لگی ہوئی ہے، میں پیچھے رہ گیا ہوں، میں نے تو کچھ بنایا ہی نہیں ہے، اور یہ بھی مصروف ہوا، کبھی فیکٹری میں جانے لگا، کبھی کھیت کی کھدائی کرنے لگا، کبھی ہل چلانے لگا، کبھی جانور پال پوسنے لگا، ان کی خدمت کرنے لگا، پھر جوان ہوا، بس پھر ہم اور تن تنا، بس جو میں ہوں دنیا میں ایسا کوئی نہیں، جیسا میں ہوں ایسا دنیا میں کوئی نہیں، اچھے کپڑے، اچھی بات، کسی کے ساتھ لڑائی، کسی سے پیار، پھر اس کو جب مال و دولت کا پتہ چلا کہ اس کا تو بڑا فائدہ ہے، آدمی اچھے کپڑے لیتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، اب کمائی کے پیچھے لگا۔ پہلے ماں باپ کہتے تھے چل بچہ نماز پڑھا، یہ جاتا تھا سیدھا بیچارہ نماز پڑھ کر آ جاتا تھا، پھر بڑا ہوا، مصروف ہو گیا، گھر والوں نے نماز پڑھنے بھیجا، یاروں کے پاس کھڑا ہو گیا، کچھ کام ہوتا دیکھا اس کے پاس کھڑا ہو گیا، کسی کو بندر نچاتے دیکھا وہاں کھڑا ہو گیا، کسی کو گدھے کے ساتھ دیکھا وہاں کھڑا ہو گیا، گھوڑا دیکھا وہاں کھڑا ہو گیا، کوئی اچھی گاڑی دیکھی، دو آدمی دیکھے، وہ کیا بات کر رہا ہے، ان کے پاس کھڑا ہو گیا،
جب اس کی کوئی سوجھ بوجھ جوان ہو گئی، گھر والوں نے کہا مسجد میں چلا جا، کہ میری نیند پوری نہیں ہوئی، آج میرے پیٹ میں درد ہے، آج میرے سر میں درد ہے۔ دنیا کی کمائی میں لگا، دنیا جمع کرنے لگا، اکٹھی کرنے لگا۔ قرآن نے وہ حالت بیان کی جب آدمی خوب سلجھا ہوا سمجھدار اپنے آپ کو خود کہتا۔ اب دوبارہ سے اسی سورت کے اس حصے کو سن لیں، الہاکم التکاثر، غفلت میں ڈالے رکھا تمہیں التکاثر، تمہاری ہوس میں، مال کی ہوس میں تمہیں غفلت میں ڈالے رکھا، مصروف رہا نا، دنیا کمانے میں مصروف رہا، کبھی حسن کمانے میں مصروف رہا، کبھی بازار بنانے میں، کبھی بازار میں اچھی دکان بنانے میں مصروف رہا، اس کو فرصت ہی نہیں ہوئی۔ کوئی کہہ دے بھائی چل نماز پڑھ، میں فارغ نہیں ہوں، یہ ان لوگوں کا کام ہے کہ فارغ ہے، میرے پاس وقت نہیں، میری نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی، میں تو چارے کے لیے چلا جا، ڈر تھا کہ باپ ناراض نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ شام کو مجھے روٹی نہ دے۔ جس مالک نے ماں کے پیٹ میں پالا وہاں کوئی سہارا اس کے پاس نہیں تھا، ساری غذائیں اس کو وہاں پہنچائی، پھر ماں کی گود میں پہنچائے تو ماں کے سینے میں اس کے لیے دودھ کے چشمے ابال دیے جہاں سے پی، اور بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے سینے کی طرف جاتا، اللہ کی قدرت۔ جانور کا بچہ پیدا ہوتے اس کی ٹانگوں کی طرف بھاگتا، خوش نہیں ہوتا اس کو، لیکن اس کی طبیعت جبلت میں اللہ نے کچھ رکھا ہے جس کی بدولت کو وہاں جا رہا۔ قرآن مجید نے کیا خوب بات فرمائی، یاد رکھو غفلت اس پر ہوتی ہے جس کی سوچ جوان ہو، جس کو پتہ ہی کچھ نہ ہو، ہی پاگل مینٹل ہو، اس کو کسی نے کیا کہنا ہے غفلت تھی کہ نہ تھی۔ پاگل کیا غافل ہوگا، کیا ہوشیار ہوگا، یہ تو عقل مند آدمی غافل ہوگا۔ تو پروردگار نے گویا عاقلین کو، بالغین کو، سمجھداروں کو، سوجھ بوجھ رکھنے والوں کو مخاطب کیا، اور ارشاد فرمایا الہاکم، غفلت میں ڈالے رکھا تم کو، التکاثر، دنیا کمانے کی تمہاری ہوس میں، نماز نہیں پڑھ سکا، روزہ نہیں رکھ سکا، فرصت جو نہیں بیچارے کے پاس، اگر روزہ رکھ لیا تو پھر کہاں جائے گا، وقت کیسے گزارے گا، زندگی کیسے گزرے گی، ٹائم کیسے پاس ہوگا۔ تو پروردگار نے دوسری بات فرمائی، ایک بات تو یہ غفلت میں ڈالے رکھا، تمہاری نفسانی خواہشات، تمہاری اندر کے ہوس میں، گویا کہ تمہاری خواہشات نے تمہیں گروی رکھ لیا، تمہیں خرید لیا۔ نمبر 2 دوسری آیت میں ارشاد ہوتا حتیٰ زرتم المقابر، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم جا دیکھی تم نے، المقابر قبریں۔ غفلت کا دورانیہ اتنا بڑھا کہ جو ہوش مندی کا زمانہ تھا وہ بھی غفلت میں گزر گیا، جو بچپنا تھا وہ تو پہلے ہی غفلت تھی نا، اس میں تو سوچ بوجھ کی بات تھی ہی نا۔ اب جب اس پر سوچ بوجھ طاری ہوئی، اب احمقانہ کام کرنے لگا اور بے وقوفی اس پر طاری ہو گئی، تو پروردگار نے اس وقت ارشاد فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، تم دنیا کے دھندے میں ایسے پھنس گئے ہو کہ نہ تمہیں موت کا یقین رہا، نہ قبر میں جانے کا یقین رہا، نہ اللہ کے سامنے پیش ہونے کا تمہیں یقین رہا کہ ہمارے ساتھ بھی کل کچھ ہونے والا ہے، جس نے پیدا کیا ہے کل کچھ بھی نہیں جانتا تھا، آج بہت کچھ جانتا ہوں، کل کپڑے نہیں پہن سکتا تھا، آج کپڑے پہنتا ہوں، کل ڈنڈا نہیں چلا سکتا تھا، آج ڈنڈا چلاتا ہوں، کل بازار نہیں جا سکتا تھا، آج بازار جاتا ہوں، کل اپنے پرائے کو نہ سمجھتا تھا، آج سمجھتا ہوں، کل بہن بھائیوں کو مجھے پتہ نہ تھا، آج سب کا مجھے پتہ ہے۔
سارے یاد ہیں، ماں بھی یاد ہے، بہن بھی یاد ہے، بھائی بھی یاد ہے، نہیں یاد تو اللہ اور اس کا رسول یاد ہے۔ قبر و آخرت سے ہماری نگاہیں بہت دور چلی گئی، ہماری سوچ بوجھ ہی الٹ ہو گئی۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ جا دیکھی تم نے قبریں، تم تو قبروں میں چلے گئے۔ یہاں بات غفلت کی تھی کہ اتنے غفلت میں پڑ گئے اور اتنے نفسانی خواہشات میں پڑ گئے، ہوس میں مبتلا ہو گئے، حتیٰ یہاں تک کہ زرتم، جا دیکھی تم نے المقابر، قبر کی جمع ہے مقابر، قبر کہتے ہیں ایک کو، مقابر کہتے ہیں بہت سی قبروں کو۔ معلوم ہوا نہ ایک غافل ہوا، نہ دو غافل ہوئے، نہ تین غافل ہوئے، اور زمانہ سارا غافل ہوا پڑا۔ جہاں میں جہاں جاؤ کہ وہاں غفلت ہی غفلت تمہیں نظر آئی۔ نتیجہ کیا ہوگا غفلت کا؟ فرمایا حتیٰ زرتم المقابر، تمہاری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم اپنی قبروں میں جا پہنچے، تم نے اگلا راہ دیکھ لیا، درمیان کا وقت سارا ختم ہو گیا۔ کیوں؟ وہ دو کھاٹ پچھاڑ کا شکار ہو گیا، اپنی بےایمانی بددیانتی اس کا شکار ہو گیا، اپنی خباثت کا شکار ہو گیا، شیطان کی دوستی کا شکار ہو گیا۔ مگر پروردگار نے حتیٰ زرتم المقابر، بس یہ چند دن کی بات تھی، درمیان میں تو نے اپنا وقت گزارا اور تیرا حال یہ ہو گیا کہ تو قبرستان میں بھی پہنچ گیا۔ معلوم ہوا درمیان کی تو کوئی بات ہی نہیں نہ کی۔ اس مقام پر یہاں تفصیل نہیں کی، اور مقام پر کچھ ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب غور کر لیجئے بندے کی زندگی کا حال کیا ہے، یا غفلت و ہوس میں پڑا رہنا ہے، یا ہوس کے بعد بس زندگی اتنی ہے کہ آدمی قبر میں جا پہنچا۔ جس دنیا کے لیے مر رہا تھا وہ دنیا بھی ہاتھ سے گئی، جس رب کو جس کام کے لیے چھوڑا تھا رب نہیں گیا، رب باقی ہے۔ رب تو ختم ہونے والی ذات نہیں، نبوت میں ختم نہیں ہونا، وہ باقی ہے۔ جس کے پیچھے پڑا تھا وہ جاتی نہیں، دنیا کے پیچھے پڑا وہ گئے، جانوروں کے پیچھے پڑا وہ گئے، مکانوں کے پیچھے پڑا وہ گئے، گاڑیوں کے پیچھے پڑا وہ گئے، برادری کے پیچھے پڑا وہ گئے، اولاد کے پیچھے پڑا وہ گئے، بیگم کے پیچھے پڑا بیگم جاتی رہی، حسن کے پیچھے پڑا حسن جاتا رہا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ اور نتیجہ کیا نکلا؟ حتیٰ زرتم المقابر، اور یہاں تک کہ تم جا دیکھو گے، یا تم جا دیکھیں، یا اللہ ہم کیا جا دیکھیں گے؟ فرمایا المقابر، اپنی قبروں کو جا کر تم دیکھ لو گے۔ اور آپ نے دیکھا نا کوئی 10 سال بعد دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی عمر بچے کی اتنی ہوتی ہے، کوئی 2 سال کا، کوئی 6 ماہ کا مر جاتا ہے، کوئی 20 سال کا مر جاتا ہے، کوئی 25 سال کا مر جاتا ہے، جی کوئی 40 سال کو نہیں پہنچتا، 30 سال کو پہنچتا ہے مر جاتا ہے، کوئی 35 کا ہوتا ہے مر جاتا ہے، کوئی 40 کو پہنچتا ہے، جوانی کا زمانہ ہے، اس کی موت آ جاتی ہے بیچارے کی، اس کی گھڑیاں ختم ہو جاتی ہیں، زندگی جواب دے دیتی ہے۔ بھائی جس کے لیے اللہ رسول کو چھوڑا وہ جانے والی ہے، اللہ رسول ہی کو پکڑ لو تاکہ تمہارا پھر کچھ نہ جائے، جب وہ ہوں گے پھر سب کچھ ہی ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔